یہ بھاری کلام تمہارا سینہ اس کے وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نیک آدمی آپ کو کوئی دم کرے تو اس کے 2-4 لفظوں سے، دم کرنے سے اللہ آپ کو شفا دے گا، دعا کرنے سے شفا ہو جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ لمبے وظیفے کریں، تسبیح پڑھیں، تو آپ کے تسبیح پڑھنے سے ایسے کام نہیں ہوگا۔ اس میں فرق کیا ہے کہ اس آدمی نے پہلے اپنا تزکیہ کیا ہوا ہے، اس آدمی نے روزہ سے، نماز سے، صدقہ سے اپنے آپ کو تزکیہ کر چکا ہے، اس کے دل میں اس کی تاثیر موجود ہے، اس کی زبان پر اس کی تاثیر موجود ہے، اس لیے اس کے چند الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 1 مہینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا کتاب دینے کے لیے، لیکن کتاب لینے سے پہلے 1 مہینہ روزے رکھو، قیام کرو، خوب عبادت، اکیلے ہو کر عبادت کرو، پھر کتاب لے لیں۔ مہینہ بھر قیام موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، روزے رکھے ہیں، لیکن جس معیار پر اللہ تعالیٰ لانا چاہتا تھا وہ معیار نہیں ہوتا۔ 10 راتیں اللہ نے اور بڑھا دی، ابھی معیار پورا نہیں ہوا، 10 راتیں مزید بڑھا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت بنی ہے، رب ارینی انظر الیک، یا اللہ اب تیرے دیدار کو بڑا ہی دل چاہتا ہے۔ یہ کیفیت رب الجلال اپنے بندے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے دل میں اتنا اس وحی کا انتظار ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، میں بیتابی سے جب غار حرا میں جاتا کہ یہاں پہ فرشتہ ملا تھا، تو وہاں پہ جا کر انتظار کرتا کہ آپ بھی شاید آ جائیں۔ اس شوق اور بیتابی دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات بتانے والا وہ آتا کیوں نہیں ہے، اس محبت کی وجہ سے بیتابی ہے انتظار میں۔ اس انتظار کی بیتابی سے بعض اوقات دل چاہتا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگاؤں۔ پرویزی لوگ ان الفاظ کو دیکھ کر اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی کم فہمی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے یہی دل کی کیفیت چاہتے ہیں، ہم سے بھی یہی مقصد ہے کہ روزہ رکھنے سے، قیام کرنے سے اللہ کی محبت میں قلب، دیوانگی، جس کو پنجابی میں عشق کہتے ہیں، محبت میں اس قدر اخلاص ہو، اس قدر محبت میں انتہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دل میں تڑپ پیدا ہو جائے۔ جب بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام کا نور پھر سینے میں اتارتے ہیں، پھر وہ نور اترتا ہے، پھر صحابہ کرام کی شان جو اللہ نے سب سے زیادہ رکھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ انبیاء کے بعد یہ مقام صحابہ نے حاصل کیا تھا، یہ مقام محدثین نے پھر حاصل کیا، یہ مقام تابعین تبع تابعین نے حاصل کیا۔ جب یہ مقام آج کے دور میں کسی انسان کو ملتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں، یہ بندہ ولی بن گیا۔ اصل میں یہ کیفیت، یہ انداز
اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ خصوصی انداز ایسا ہو جانا جس سے بندہ اللہ کی محبت میں بےتاب ہو جائے. جیسا کہ بابا شمشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے علماء سے سب سے غریب تھے، لیکن اپنے دور کے علماء سے سب سے زیادہ حج عمرہ کرنے والے وہی تھے. اللہ کے گھر کی تڑپ میں زیارت کے لیے بابا جی بےتاب ہو جاتے تھے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ تیرے گھر جانے کو بڑا ہی دل چاہتا ہے. بابا جی کے اشعار پڑھ کر دل میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بابا جی یہ اللہ کے گھر میں جو محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ غریب بندے کو وسائل دے دیتے تھے. کوئی نہ کوئی بندہ خود ہی آتا، بابا جی آؤ میرے ساتھ میں عمرہ کرا. ہمارے دل کی ایک کیفیت ابھی بنی نہیں ہے. روزے اور قیام کا مقصد اسی میں بعض کا سوال ہوتا ہے کہ یہ رمضان کی 4 راتوں میں مساجد کھلی رکھنی چاہیے تاکہ لوگ مسجد میں آ کر عبادت کریں، تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر مل جائے. ہم نے یہ بات سمجھی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگر یہ علم ہو تو ہم یہ سوال کریں کیوں؟ خالی ایک 4 راتوں کا یہ عبادت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا. ہم جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں آخری عشرے کی بات ہے. ذہن میں یار ایسے ہی ہو جاتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی عبادت ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو کیا ہمارا درجہ ان سے آگے ہے؟ ہم اوپر ہیں کہ ہمارا 1 گھنٹے میں بھی کیا ہو جائے گا. بڑا کمال کر رہے ہیں، بڑی برات کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو 10 دن اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں؟ محنت کریں دن رات، شاید اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. ہماری نا اعتکاف والے بھائی جو بڑی مساجد میں اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پہ دروس ہوتے ہیں، تربیتی دروس. سارا دن ساری رات درس چلتے ہیں. بھی کیا باقی 11 مہینوں میں درس نہیں ہو سکتے؟ یہ مہینہ پریکٹیکل کا ہے، یہ 10 دن پریکٹیکل کے ہیں. پریکٹیکل کے ٹائم لیکچر دینا شروع کر دیا تو پریکٹیکل کب ہونا ہے؟ وہ آگے جا کر ہوگا. وہ شوال میں پریکٹیکل کر رہا ہے کہ پریکٹیکل کے ٹائم پہ لیکچر شروع کر دیا تو پریکٹیکل کب ہوگا؟ یہ ٹریننگ پہلے کر لیا جائے. بعض بھائی آخری عشرے میں جلسے رکھیں گے، آخری عشرے میں مساجد میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے. استغفر اللہ، کیا جلسے کرنے سے لیلۃ القدر ملتی ہے؟ وہ تو اعتکاف اکیلے کونا میں ایک کپڑا آدمی کپڑا لگ باندھتا. یہ خیمے بنانے کا تصور کیوں ہے؟ خیمہ کیوں لگاتے ہیں؟ علیحدگی کا تصور، علیحدگی کا تصور، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. ابھی اپنے گھر جا کر 2 رکعت نفل اکیلے کمرہ میں کنڈی لگا کر نفل ادا کرنا اور اللہ سے باتیں کرنے کے انداز میں کرنا. پھر دیکھنا کہ ذہن بدلتا ہے یا نہیں. اصل یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے یہ اکیلے یہ انداز اپنانا مسلسل 10 دنوں میں، 1 گھنٹہ نہیں، مسلسل 10 دن. اشراق کی نماز ہے، چاشت ہے، ابابین ہے، جتنی نفلی عبادات ہیں ان دنوں میں تمام
اپنی عبادات کی زیادہ پابندی کرنا، وضو کے نفل بھی پڑھنا، تحیۃ المسجد بھی پڑھنا، جتنی بھی روایات جس طرح ظہر کی رکعت 4 رکعت پہلے 4 بعد میں، یہ روایت میں ثابت ہے، لیکن پہلی 4 اکٹھی روایت بھی ہے، الگ الگ بھی ہے، دونوں طرح ہے، بعد والی دونوں کر کے الگ الگ ہے۔ جمعے کے دن 4 رکعت، یہ بھی جمعے کے دن بھی ثابت ہے۔ تو ہم جب اعتکاف بیٹھیں گے تو اعتکاف والا بھائی اور اس راتوں میں لیلۃ القدر کا متلاشی، وہ ان ایام میں یہ ساری نفلی نمازیں پڑھے گا، سنتے پڑھا دے گا، اپنی ہر عبادت کی مقدار زیادہ کرے گا، سجدے اور رکوع کی مقدار بڑھا دے گا۔ لیلۃ القدر ایسے یہ 1 گھنٹہ 10 بج کر 5 منٹ پہ آنی ہے، یہ لیلۃ القدر ایسے نہیں آتی، آئی ہے نہیں کی ہے، تمہیں نہیں ملے گی، تمہارا دل اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہوا تھا، تم نے اپنے دل کو اس کے لیے تیار نہیں کیا۔ ان اللہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول یشاء، یہ غیب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ اپنی کتاب دینے کے لیے ہر ایک کو نعمت نہیں دے دیتا، اللہ تعالیٰ کو جو پسند آتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی سخت محنت کے لیے اس قدر اپنے رب سے تعلق جوڑنا کہ دنیا کی کسی نعمت کی خواہش دل میں نہ رہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ لفظ کیوں ہے؟ اگرچہ رمضان کی رات میں اجازت تھی، لیکن جب اس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں تو اب ممنوع ہو گیا، اب میاں بیوی کے خیالات ختم ہو گئے، اب یہ تو سب کو دل میں آنا چاہیے۔ اس قدر اللہ کی محبت ہے کہ آپ یہ تصورات دل سے نکال دیں، اپنے بچوں کے خیالات نکال دیں، دولت کے خیالات نکال دیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آندھی کی طرح جو چیز گھر میں نظر آتی صدقہ کر دیتے تھے کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے تو گھر کا جو مال آپ کے گھر میں موجود ہے صدقہ کر دیں۔ آپ لیلۃ القدر لینے آئے ہیں، وہ ایسے نہیں ملتی، جو کچھ جیب میں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ رب الجلال دیکھ لیں کہ یہ اپنی ہر چیز قربان کر کے صرف میری محبت لینا چاہتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا نور لینے کے لیے اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ میرے بھائی، ایک ہے دیکھنے سے دیکھا دیکھی رسم۔ صحابہ کرام کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے تھے، معروف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی ڈیوٹی ان کی لگائی تھی، اور وہ آخری عشرے کا قیام چھوڑ دیتے تھے، آخری عشرے میں نماز نہیں کرواتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھی آخری عشرے میں رب سے میرا بھی علیحدگی میں باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے اب تمہیں جماعت نہیں کراؤں گا۔ لوگ کہتے تھے آبا کا ابئی بات ہے کہ امام صاحب لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جماعت چھوڑ دیتے تھے کہ مل کر وہ کیفیت نہیں بنے گی تو میں پھر اکیلا عبادت کو نہیں لے جاتا، میں نے اکیلے پڑھنا ہے۔ اللہ ہمارے تراویح کی جماعت قائم رکھے درست ہے، ثابت ہے ثابت سے، لیکن آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش اس کے لیے علیحدگی میں جس طرح اعتکاف والا ہے،
آپ بے شک رات کا اعتکاف کی نیت کر کے آئیے، پھر بھی آئے جائز ہے۔ دن کو آپ نے کام کرنا ہے، صرف راتوں کا اعتکاف کی نیت کر کے آ جایا کریں شام کے ٹائم، اور صبح کو چلے جایا کریں، یہ جائز ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کریں، ایسی کی باتوں میں، گپوں میں، تقریروں میں رات گزار دی کا یہ لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جوان بیٹا 28 سال کی عمر میں آپ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، جن کا تذکیہ ہو چکا ان کے الفاظ سنانے لگا۔ جوان بیٹا جن کے بارے میں اسحاق بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا باقا نوجوان دین والا میں نے نہیں دیکھا، جو اس کا باپ ہوگا ایسے جوان بیٹے کی وفات پر اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میاں صاحب ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک یہ لفظ پڑھ رہے تھے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں ناراض نہیں ہوں، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں ناراض نہیں ہوں، یا اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ بڑی دیر تک اکیلے میاں صاحب یہی پڑھ رہے تھے۔ دنیا کی دولت تو کیا ہے، ایسے جوان بیٹے پر بھی کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ میرا رب ناراض نہ ہو۔ کبھی بھی غلہ میاں صاحب کے اپنے مربے کا غلہ گندم کبھی ان کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ مربع 1.5 زمین تھی، مدرسے کے مالک ہیں، اپنی ذاتی زمین کا غلہ ان کے گھر میں نہیں جاتا تھا، سیدھا مدرسے کے بیت المال میں آتا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا، کہ اگر میرے بیٹے مدرسے سے روٹی کھا رہے ہیں تو میری زمین کی کمائی الگ کیوں ہے۔ یہ میاں صاحب کا تصور تھا۔ میاں صاحب جب فوت ہوئے تھے تو ان کی باہر زمین تقسیم ہوئی تھی، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، گھر میں تقسیم والی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیلۃ القدر کے لیے پہلے دل سے ہر چیز نکالنی پڑتی ہے، اور جس انداز میں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس طرح رونا پڑتا ہے۔ جتنا آپ علیحدگی میں روئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم عطا کر دے گا، لیکن پہلے وہ ماحول بنانا پڑتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اقرا بسم ربک اقرا خلق کی پہلی وحی کے بعد دوبارہ یہ یا المدثر جب نازل ہوئی ہے، درمیان میں وقفہ کافی ہے۔ یہ کتنا وقفہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بےتابی جب بہت زیادہ دیکھی، پھر آگے نہیں دوبارہ نازل کی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب لوگوں کو تبلیغ کرو۔ جب دل میں جذبات اللہ کی محبت کے جذبات انتہا کو پہنچ جائیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے بتوں کے ٹکڑے بندہ کر دیتا ہے، پھر آگ میں جانا بندہ معمولی سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت بنی ہے تو سارے مکہ والوں سے دشمنی لینا آپ کے لیے بالکل معمولی بات ہے، کہ اس رب کی باتیں میں لوگوں کو سناؤں گا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں انقلاب لا سکے؟ کیا ہمیں لیلۃ القدر کا علم نہیں، آخری عشرے کی عبادت کا علم نہیں، اس میں بندہ اپنے رب سے کیسی محبت قائم کرتا ہے، کس طرح دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے۔ ایک رمضان زندگی میں آپ کو یہ نور مل جائے تو کبھی بھی آپ اپنی ذات کی دولت سے کبھی پیار نہیں کریں گے۔ زندگی میں دوبارہ نہ سیاست سے پیار کریں گے، نہ دولت سے پیار کریں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔
جس کو ایک رمضان زندگی میں صحیح نصیب ہو گیا ہے وہ دنیا کا رہتا ہی نہیں، اس کی ہر بات اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کو دنیا کی پرواہ ہوتی نہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، کتنی سال دشمنی تھی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں آگے ہیں، پھر بھی پیچھے سے آ کر جنگیں وہ کر رہے ہیں، پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اس قدر اپنے رب پہ یقین ہو، اس قدر یقین سے بات کرے کہ کسی کی پرواہ نہ ہو، سودا بازی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کا یقین دیکھ کر پھر اپنے نور کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نور کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرا آج کا مضمون تھا اصل، اب میں شروع کرتا ہوں۔ اس مہینہ کی برکت کے لیے کچھ نیک اعمال، ایسی نیکیاں جن سے عمل چھوٹا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے مواقع پر اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، جن نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، تو امید ہے رب الجلال اس ماہ مبارک میں ہماری یہ نیکیاں قبول کر کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ نعمت عطا کرے کہ دل میں شوق ہو کہ اس نیکی کا بھی ثواب زیادہ ہے، اس کا بھی زیادہ ہے، تو پھر ایسی ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، 14ویں رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، آپ نے بولا کہ جس طرح 14ویں کا چاند میں یہ نظر آ رہا ہے، عنقریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی درمیان میں رکاوٹ حائل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو۔ لیکن فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ کبھی تمہاری مس نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ باجوان پڑھنا، سارے کام چھوڑ کر پڑھنا، بستر چھوڑ کر پڑھنا۔ فجر کا وقت بستر کو پیارا ہوتا ہے، مطلب اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، عصر کے وقت کام کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار زیادہ ہوتا ہے، گاہکوں کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسے موقع پر نیند کو اچانک چھوڑ کر اٹھنا، اور کاروبار گاہک آئے ہیں، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے، فوری تکلیف چھوڑ دینا، سودا پا کے رکھ دینا، بعد میں درگاہ پائے دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس آدمی کو کرائیں گے جس نے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، رب کا اعلان سن کر ہاتھی چھوڑ کر آگے ہے، رب الجلال اس کو اسپیشل دیدار کروائیں گے۔ اس پر عمل کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ بھائی مقبول صاحب، ان کے دادا جی ایسے بزرگ تھے، یہاں ان کے فوت ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب کے بھائی، ان کے چاچا، وہ یہاں پہ فوت ہوئے۔ ان کا یہ معمول تھا جب صبح لیٹتے ہیں، اذان شروع ہو گئی ہے تو بستر سے چھلانگ لگاتے تھے۔ بوڑھا آدمی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ کسی سے ترجمہ سن لیا کہ تتجافى کا معنی اچانک بستر سے جدا ہو کر چھلانگ لگانا۔ وہ کہتے تھے کہ بابا جی کسی دن چوٹ نہ لگ جائے، اس انداز میں نہ اٹھا کرے، کیوں نہیں پتا۔
کہ اللہ کا حکم آ گیا بیٹھا، بار بار گھڑی پہ توجہ ہوتی تھی، نماز کا ٹائم تو نہیں ہونا، فوراً اس کا ٹائم ہو جائے کہ دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو. دکاندار آدمی ساری زندگی دکان کی ہے، میں دکاندار کی بات کر رہا ہوں، دکاندار ہے اور یہ کیفیت ہے. رب الجلال اپنے بندے سے یہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے حکم پر کتنی قربانی دے رہا ہے. اگر تمہارے دل میں یہ انداز ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج کے طلوع سے پہلے، سورج کے غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ نماز فجر کا رسم ہے. اور ان دونوں ٹائموں پہ ذکر زیادہ کرنا، اس سے خیر کی نعمتیں ملتی ہیں. ہمارے ساتھ کلاس والے ہوتے ہیں نصیر الدین ابو بکر افریقی، اکٹھے ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے جوڑا. وہ افریقہ کا نوجوان ہے، کوئی پیچھے سے خرچہ دینے والا اس کو نہیں. الماری میں ان دو ٹائموں پہ اللہ کا ذکر وہ بہت کرتا تھا. نو مسلم تھا، یہاں دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. جو چیز اس کو ضرورت ہے الماری کھولے گا، کھانے کو دل چاہتا ہے تو کھا دو، اس نے الماری میں پڑا. کہیں کوئی چیز خریدنی ہے تو الماری میں پیسے پڑ جائیں، جا کر لے آئے گا. غیبی چیزیں اس کو دے، اس کے پاس ہم نے خود دیکھی. اس کا یقین تھا کہ دو ٹائموں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اس ٹائم کو ضائع نہ کرو. کوئی آپ کو بات آپ سے کام ہے تو بامقصد بات ہے تو سنے گا، جواب دے گا، مگر کا فضول بات نہیں کرتا تھا کہ ذکر کا ٹائم ہے کہ مگر ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر، کہ اگر بندہ اس ٹائم کی قدر کرے، اللہ کا ذکر زیادہ کرے، نماز کو وقت سے جماعت سے ادا کرے، تو رب الجلال کا اپنا دیدار کروائے. اسی لیے جمعے کے دن ہمارے ہاں یہ رواج ہے ملک میں، تو بڑا خطیب ہو تو اس کے لیے مسجد سے پہلے لوگ آتے ہیں. جمعے کی خاطر نہیں آتے، کسی خطیب کے لیے مسجد پہلے بھرے گی، جمعے کے لیے نہیں. جو جمعے کے دن کا اجر ہے کہ جو بندہ پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر، دوسرے کو گائے کی، پھر بکرے چترے کی، پھر مرغی کا صدقے کی، پھر انڈے کے صدقے کی. یہ ترتیب کیوں ہے کہ وقت سے پہلے آ جانا. جب اذان ہوتی ہے خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ انڈے شنڈے سارے بند ہو جاتے ہیں. یہ سارا اجر اس سے پہلے ہے تاکہ لوگ جمعے کا ثواب، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس اجر کو سمجھ کر لوگ جمعے کی حاضری کے لیے پہلے موجود ہیں. حرمین میں، مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جمعہ مفصل ہوتا ہے لیکن لوگ سارے پہلے موجود ہوتے ہیں کہ یہ حاضری کی کیفیت و دل میں کڑپ ہو. اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے سب پہلے موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک انصاری ساتھی آیا جمعے کے دوران، پوچھا کہ تو لیٹنے والے ہیں؟ پرانا ساتھی ہے، آج باغ میں کام کر رہا تھا تو لیٹ ہو گیا ہوں، اسی لیے میں نے غسل بھی نہیں کیا، فوری آ گیا. یار ایک تو لیٹ آیا ہے، دوسرا غسل بھی نہیں کیا، جبکہ پھر مسائل کو سمجھنے والا پرانا ساتھی ہے، تو بھی لے اور پھر بغیر غسل کے. کہ صحابہ کرام میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی جمعے کے دن لیٹ ہو سکتا ہے یا بغیر غسل کے آئے گا، یہ تصور نہیں تھا. یہ عجیب بات ہے، کچھ ایسا سمجھدار بندہ پھر لیٹ. یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جب بندہ ایسی عبادات کی قدر کرے تو پھر رب الجلال اس کو یہ اجر عطا کرے.
جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے فرضی نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح کہ وہ حج کے لیے احرام باندھ کر جا رہا ہے۔ جو نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، لوہا شراح کے ابابیل کے نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے ایسے ہے جس طرح وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ گھر سے وضو کر کے چلے تو اس کا یہ چلنا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ باوضو گھر سے نکلیں تو آپ کا چلنا اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے۔ اللہ اسی طرح ہم بعض اوقات بعض دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ مقتدی کو سمیع اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ جب امام سمیع اللہ کہتا تو ان کی ربا ڈال کر ہم پڑھیں یا سمیع اللہ بھی ساتھ کہیں؟ اصل ہم اس حدیث کو سمجھے نہیں کہ یہاں بات کیا ہے۔ یہاں بھی اصل بات ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے بعد تم یہ دعا پڑھو ربنا لك الحمد والی، کیونکہ فرشتے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، تم بھی یہ دعا پڑھو۔ جب سارے تم فرشتوں کے ساتھ مل کر اکٹھے دعا پڑھو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس طرح یہی بات آمین پہ ہے، اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین۔ دوسری روایت میں اذا قال امر الامام فامروا بینهم من وافق تعمیرہ تعمیر الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہتے ہیں امام کی آواز کے ساتھ اکٹھے آمین کہو، فرشتے بھی ساتھ اکٹھی آمین کہتے ہیں، تم بھی امام کے ساتھ اکٹھی ایک آواز میں آمین کہو۔ جب تمہاری سب کی ایک آواز میں ہوگی آمین آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا پڑھی ہے، اے اللہ یہ دعا قبول کر۔ جب سارے مل کر التجا کریں گے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہ ایسے مواقع جن سے اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے، جس طرح دو سجدوں کے درمیان والی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلام لانے والے صحابی کو یہ دعا لازمی سکھاتے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی جامع دعا ہے۔ اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا۔ اب مسلم میں یہ اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کون سے موقع کی دعا ہے، دعا کا تذکرہ ہے، موقع کا تذکرہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع بیان کیا ہے کہ یہ دو سجدوں کے درمیان ہے، اور اس کے حدیث کے الفاظ بھی وہاں پہ یہ موجود ہے کہ دعا کے موقع پر جتنا آپ ایسے جامع لفظ پڑھیں گے تو اتنا ہی آپ کا اجر اتنا زیادہ بن جائے گا۔ کیونکہ ایک آدمی نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے جب دعا کرنا چاہوں، سوال کرنا چاہوں تو مجھے کیا دعا پڑھنی چاہیے جو میں مختصر سی بات سمجھا دیں، جب میں اللہ سے مانگوں تو اس میں ہر چیز آ جائے۔ پھر آپ نے یہ دعا پہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ سے مانگنا ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، یہ آپ کی خصوصی نصیحت ہے۔ اسی طرح نیکیاں بڑھانے کا طریقہ آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک لفظ ساتھ اور کیا لیا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا لفظ آپ کیا لیا کریں، اے اللہ تمام ایمان والے بندے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
جتنی عورتیں دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکی ہیں یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ جتنے لوگ اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں آپ نے سب کے لیے دعا کی، سب کی تعداد کے مطابق آپ کے عمل نامہ میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ہم بار بار یہ لفظ پڑھتے جائیں تو بار بار ہمیں ساری دنیا کے اہل ایمان لوگ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی تعداد کے مطابق ہمارے عمل نامہ میں اتنی نیکیاں بار بار پھر سے لکھیں گے۔ کروڑوں اربوں نیکیاں ایک لفظ سے آپ کے عمل نامہ میں درج ہو جائیں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے قیامت کے دن عمل نامہ اپنے ترازو کو بھرنے کا، کیسا آسان طریقہ کہ نیکیوں کے موسم کی قدر کرنا۔ یہ ناظرین جو رہتے ہیں اس کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں کہ ایسی دعاؤں کو، ایسے مواقع کو خصوصاً یہ ایام میں آپ پڑھیں گے تو ثواب سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ رب الجلال جب معاف کرنا چاہتے ہیں تو بندے کا اخلاص دیکھ کر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس آدمی نے درخت سے کانٹے دار ٹہنی کو پکڑ کر سائڈ میں کر دیا کہ کوئی مسافر بیچارہ رات کو گزرے گا، کانٹوں میں گزر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کہ اس نے میری مخلوق کا بھلا کرنے کے لیے یہاں سے کانٹے دار ٹہنی اٹھا دی۔ ایک گناہگار مرد تھا یا عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا۔ اصل میں کیا ہے کہ اس کے دل کا اخلاص اللہ کی مخلوق کے لیے، جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی قبول کر کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من الناس۔ باتیں ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ اپنے اس بھائی کا دفاع کرنے کے لیے درمیان سے ایک آدمی بول پڑا ہے یار کیوں ان پر ایک بدل پڑھنے لگے، کیوں الزام تلاشیاں کرنے لگے ہیں تو دفاع مارو۔ جو اس کا دفاع کرے گا، سب کو چپ کرائے گا، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزاد کر دیں گے اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھائیوں کو توفیق دی ہے۔ بعض بھائی خالی جمعہ ادا کرنے کے لیے یہ آج کے دن وہاں پہ گئے۔ اللہ کا سرمایہ دیا ہے، شوق ہے، شوق سے کہ میں اپنے کاروبار کو بعد میں آ کر کر لوں گا، چلو رمضان کا عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ تو رمضان کا عمرہ حاصل کرنے کے لیے ایک دن کے لیے وہاں گئے ہیں کہ آج شاہ جمعہ میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیں گے، صاحب عمرہ کر لیں گے۔ اللہ نے جن کو دیا ہے بھائی رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یہ ایسے ہیں آپ نے حج کر دیا اللہ کے نبی کے ساتھ، اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے، اگر ایسا کام بنتا ہے تو بے شک ایک دو دن کے لیے چلے جائیں، مکہ سے عمرہ کر کے واپس آ جائیں، تفصیلی زیارات پھر کبھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی خدمت یہ حج کے برابر ہے۔ ماں باپ کے سامنے چڑھانے کا لفظ، اونچی لفظ، ڈانٹے کا لفظ یہ نہیں بولنا۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اف کسی پر تنبیہ کرنے کے لیے سب سے ہلکا کلمہ اف ہے، نہ یہ لفظ بھی تم نے نہیں کہا۔ ماں باپ کے سامنے یہ لفظ بھی نہیں بولنا، بے شک ان کی بات غلط ہے لیکن بڑے پیار سے بات کرنی، ہم کو غصہ آ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر درخواست کی، ہر واقعہ میں فرمایا کہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، اے اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن جسم کمزور ہے، دل میں شوق بڑا ہے لیکن اس کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ سے کوئی ابھی زندہ ہے؟ کہا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اور پھر تو اپنی ماں کی خدمت کر کے یہ حج یہ جہاد کا ثواب دے گا۔ اگر تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے حج کا، عمرے کا، جہاد کا یہ سارا ثواب دے گا۔ حج کا بھی، عمرے کا بھی، جہاد کا بھی تو اپنی ماں کی خدمت کر لے، یہ حج، عمرہ اور جہاد کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت عطا کرنے کے لیے بہانہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ، کوئی آدمی مجھے ضمانت دے دے کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، میں اپنے جنت کی ضمانت۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا، اس کے بعد صحابی کا گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں تو آپ سوٹی پکڑنے بھول گئے ہیں، کسی سے کہا کہ اگر سوٹی پڑھا دیں، کہ یہ بھی سوال ہے، نیچے اترے، سوٹی پکڑی، پھر گھوڑے پہ چڑھ گئے۔ میں کسی کو کیا ہوں آپ اتر آ چلا تھوڑا کرسی پڑھا دوں، یہ نہیں کہنا، یہ بھی سوال ہے۔ بیٹا چیز کے اندر اڑے گا، یہ بھی سوال ہے۔ کسی سے کچھ مانگنا نہیں، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اسے لے کر جنت میں سانس لے کر جاؤں گا۔ جس قدر اسلام میں خودداری سکھائی گئی ہے، آج مسلمان میں اسی قدر خودداری ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان بیکاری لوگوں کو کہتے ہیں۔ آج تصور دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں یہ تصور بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم جنت حاصل کرنے کے لیے ایسی نیکیاں کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم ان نیکیوں کی پابندی کریں گے تو رب الجلال جو وعدہ کیا ہے جنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے، رب الجلال میں جنت کا وعدہ پورا کریں گے۔ اس آخری ایام میں یہ بات یاد دلائی ہے، شاید ہمارے یہ ان ایام میں یہ نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، ہم ان میں کوشش شروع کر دیں، ساتھ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی نصیب کر دیں اور یہ نیکیوں کا ساتھ جمع ہو کر نور میں اضافہ بھی ہو جائے اور اللہ کی طرف سے یہ جنت کی گارنٹی اس مہینہ میں مل جائے تو آگے پھر ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا بہترین رمضان بنا دے، ہمارا قیام و سیام قبول فرما لے۔ والحمدللہ رب العالمین۔